کافی میں تو آپ کو پتا ہے ہائی سر میں بات کر سکتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل بالکل. میں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ کا گانا تو نہایت ہی شریف اور نہایت ہی اچھا. جی ہاں, میں نے سن لیا. بشرا میں آپ کو بات پہلے یہاں سے شروع کروں. یہ جب آپ کا انٹروڈکشن دے رہے تھے مجھے, تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک نام آ گیا ہے, وہی ہو سکتا ہے, لیکن اگر غلط کہا ہو تو کاٹ دیجیے گا. اور یہ بشرا انصاری ہیں ڈیفینیٹلی. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ مطلب, اور بہت ہی میرے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہے بشرا, کہ آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ مجھے ریکگنائز کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب کوئی میری تعریف نہ بھی کرے تو میرا خیال ہے کہ میں نے اچیو کر لیا جو مجھے اچیو کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ. آپ کی محبت کا صرف اتنا ہے کہ دیکھیے, جب خدا وقت ایک مقرر کر دیتا ہے اور کسی شہرت کے لیے یا کسی عزت کے لیے یا نام کے لیے کوئی ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے, تو وہ اس وقت اسے مل ہی جاتی ہے اس انسان کو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے تو سب لوگوں کو اس کو اکنالج کرنا چاہیے, اور اس کے ٹیلنٹ کی وجہ سے بھی, اور اس بات پہ بھی کہ خدا نے جو عزت دی ہے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. بشرا جی, ایک بات بہت اہم ہے, وہ یہ کہ شہرت پانا اور شہرت کو سسٹین کرنا, یہ گر بہت کم لوگوں کو آتا ہے. آپ کو یہ گر آتا ہے, تو کوئی تھوڑی سی نصیحت کو بالکل ویل ڈن. بس وہی تو بات ہے کہ شہرت مل تو جاتی ہے واقعی, لیکن ایک ہے بس اس کو آپ کس طرح. انفیکٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کے ٹیلنٹ سے پہلے امپریس ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ آپ کے امیج سے پیار کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور آپ کو اپنا امیج اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ برابر رکھنا ہوتا ہے. تھینک یو ویری اگر مچ آپ کا بشرا. ٹیلنٹ صرف رہ جائے اور امیج اچھا نہ ہو تو وہ ٹیلنٹ بھی کچھ دنوں بعد لوگوں کو بیکار لگنے لگتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو دونوں چیزوں کو جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو اس طرح سے کچھ 27 سال نکل جاتے ہیں جیسے کہ میرے نکل گئے. بڑی بات ہے, اور بڑی بات ہے کہ 27 سال اتنی آسانی سے آپ نے کہہ بھی دیے. 27 سال ایسا لگتا ہے کہ جو پہلے جو شروع میں آپ کی شہرت تھی وہ آج تک نہ صرف کہ برقرار ہے بلکہ اپنے عروج پر ہے. بھائی شہرت ہی نہیں, میں تو کہتا ہوں جو آپ کی صورت, شکل, فیگر, جو فریشنس, وہ ساری کی ساری چیزیں برقرار ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بشرا انصاری مہمان بن جائے میرے پروگرام کی. کہ میں بیچ میں دیکھے جب آپ تعریف کرے تھے میں نے نہ ہوں کی نہ ہاں کی, آواز نہیں نکلی کہ کہیں فون کی لائن نہ کٹ جائے گی. صحیح بات ہے. اوہ مائی گڈنس. تھینک یو ویری مچ بشرا, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. اور آپ اپنا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. اور بہت اچھا گا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ بشرا. تھینک یو ویری مچ فار یور بلیسنگ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے, تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. شہرت بڑی آسانی کے ساتھ کبھی کبھی مل جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس شہرت کو مینٹین کرنا چاہیے. فیمس ہونا اور پاپولر ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. واقعی اس چیز کو کس طرح سے آپ مینٹین کرتے ہیں, سارا سوال یہ ہوتا ہے. اچھا بھائی, یہ ہے کہ یہ گانا آپ نے ریکارڈ کہاں کیا بیسیکلی جیسے میری یہ البم میں تھا یہ گانا. ٹھیک ہے. اور البم میں نے انیشیلی تو یہ پاکستان میں ہی ریکارڈ کیا تھا ہم نے, اور پھر جب میری یو کے کمپنی سے ڈیل ہوا تو پھر یو کے میں اس کو ہم نے ریماسٹر کیا. اچھا, تو یہ جو اردو کے جو بول ہیں یہ اپنی جگہ ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے عامر دیاب کے جو بول ہیں وہ بھی اس کے اندر گائے, بڑی خوبصورتی سے گائے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہاں میڈیا سٹی میں گاڑی میں یہ گانا چل رہا تھا, تو دروازہ کھلا ہوا تھا, تو کچھ عرب میرے دوست آئے اور وہ رک گئے. انہوں نے کہا یہ گانا تو ہم نے سنا ہوا ہے لیکن یہ آواز مختلف ہے اور یہ بہت اچھی آواز ہے. تو میں نے کہا یہ ایک پاکستانی سنگر ان کی آواز ہے, بہت امپریس ہوئے اس سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عربی جو لہجہ ہے یا عربی جو تلفظ ہے اس پہ بھی آپ کو پورا کنٹرول دیکھا, تو کچھ پریکٹس کی ہوئی تھی؟ نہیں, اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ریئلی اسپیکنگ میں نے اتنی پریکٹس تو نہیں کی ہوئی تھی, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ میاں کا بڑا احسان ہے کہ میں نے جب کوشش کی اس کو تو میں نے نسبتاً جلدی اس کو پک کر لیا. اور اس میں عربک جو سنگرز ہیں, عربک ووکلز کے ٹونز بڑے ہائی ہوتے ہیں. جنرلی ہمارے سنگرز کے اتنے ہائی نہیں ہوتے. میں چونکہ جنرلی ہائی ٹون میں گاتا ہوں تو میں نے ذرا نسبتاً جلدی اس کو پک کر لیا. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ہائی ٹون پہ گاتے ہیں تو ہائی ٹون پہ رہتے ہوئے جو الفاظوں کی جو اس کی جو پھیرنا ہوتا ہے الفاظوں کو, یا اس کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں کہ آپ بہت ہائی ٹون پہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں, آئین کی آواز نکال رہے ہیں, یا ہاں جب کہہ رہے ہیں تو فیل ہو رہا ہے ہاں, جو کہ اردو میں اتنا جس کی اہمیت نہیں ہوتی, تو اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کانشیس ہونا پڑتا ہے, تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے. 1 سال کا ریاض تھا اور مجھے طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان تھا سارا کا سارا. جی ہاں, وہ بہت ضروری تھا, وہ بہت ضروری تھا, کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک طوفان ہوتا ہے. وہ طوفان آپ کے سامنے والوں میں نہیں ہوتا, آپ کی پروڈکشن لائن میں نہیں ہوتا وہ طوفان.
اور آپ ان سے وہ چیز لینا چاہتے ہیں, وہ اپنے سوئٹ ٹائم لیتے ہیں اس کے لیے. تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کتنے پیشنس سے وہ کام کر رہے ہیں, پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, پوری چیز خوبصورتی سے کس تاکہ وہ طرح ایگزیکیوٹ کریں. بالکل. اچھا جی, ابھی ذکر آیا بات چیت کے اندر وہ مرڈر فلم کا ذکر آیا جس کے اندر آپ کا یہ گانا, تو یہ اچانک سے کیسے راستہ بنا؟ مہیش بھٹ صاحب بہت بڑا نام ہے. جی ہاں, مہیش کا بہت بڑا نام ہے. میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ اتنے بڑے نام نے ایک اتنے مطلب معمولی آدمی کو جسے کوئی نہیں جانتا تھا, انہوں نے سنا, انہوں نے اس کو رجسٹر کیا, ریئلائز کیا, اور آل دا وے بیک فرام بامبے انہوں نے مجھے سعودی عربیہ کانٹیکٹ کیا. اچھا, انہوں نے آپ کانٹیکٹ پرسنلی انہوں نے کانٹیکٹ کیا, اور بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کے بہت ہی تیزی سے انہوں نے میرا ویزے کا ارینجمنٹ کیا. یہ وہ وقت تھا, اکتوبر کی بات ہے, سپٹمبر اینڈ کی بات ہے, کہ اس وقت ایک بڑی ٹینشن سے ذرا سا ریلیف ہوا تھا, اور میرے خیال میں انڈو پاک کے جو ریلیشن کی بات ہے اس میں ہمارا پہلا ہی اسٹیپ تھا. ٹھیک ہے, بڑی بات ہے کہ یہ کریڈٹ مہیش بھٹ صاحب کو جاتا ہے, اس حوالے سے آپ کو جاتا ہے کہ اس طرح مہیش بھٹ کو ڈیفینیٹلی وی شوڈ ڈیفینیٹلی ریکگنائز دیٹ کہ انیشیٹو جو ہے سب سے پہلا مہیش بھٹ کی طرف سے یہ آیا انڈو پاک کے ریلیشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد ایسی بات کھلی کہ پھر وہاں سے آرٹسٹ یہاں آنے لگ گئے, ہمارے وہاں جانے لگ گئے ہر آئے دن جو ہے وہ. اچھا, تو پھر اس کے بعد آپ کا انڈیا کب جانا ہوا؟ جیسے مہیش صاحب نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, ود ان اے ویک میرے خیال میں انڈیا میں تھا, اور وہاں مجھے بہت ہی پیار اور بہت ہی عزت جتنا میرے خیال میں وہ لوگ کر سکتے تھے سب نے ہر لیول پہ مجھے دیا, اور پھر میں نے بڑے سکون سے وہاں گانا کیا. میں بہت شکر گزار ہوں ادت نارائن کا, جو کہ اپنی ریکارڈنگ بڑے ٹائٹ شیڈول کے باوجود وہاں آئے, مجھ سے ملے, انہوں نے میری تعریف کی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت ہی بڑے آنر کی بات تھی. چلیے جی, آپ نے مہیش بھٹ صاحب کی بات کی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بات ہو جائے. ہلو مہیش جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں. سمیع الدین بات کر رہا ہوں, پروگرام مہمان سے, ARY ڈیجیٹل پر. جی جی, آداب. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آدمی دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے, بہت سے لوگ اچھے کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, لیکن جو کر جاتے ہیں اس کی بازگشت یا اس کی جو کہتے ہیں نا رسپانس, یا اس کا ایکو بھی بعد میں سنائی دیتا ہے. تو وہ جو آپ نے اچھا کام شروع کیا تھا, جب جس سے بات ہوتی ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. عامر جمال میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, اور وہ بہت ہی اس بات پہ خوش بھی ہیں اور فخرمند بھی ہیں کہ مہیش صاحب نے انہیں کانٹیکٹ کیا, اور اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا بینر ہے, اس کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. آپ کو کیا چیز نظر آئی اس نوجوان فنکار کے اندر بھائی؟ سب سے پہلے میں مہیش بھائی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام امیر بھائی, کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت. آپ کی یاد آتی ہے یہاں پر جب بھی ہم آپ کے گانے سنتے ہیں. اوہو, ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ معاشرے کی کامیابی کا سہرا آپ کے سر پہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ, یہ بہت بڑا کمنٹ ہے مہیش بھائی. ابھی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان انڈو پاک کے ریلیشن کا جو انیشیٹو ہے وہ 100% مہیش بھائی کے سر جاتا ہے. سب سے پہلے مطلب ہمارے درمیان, انڈو پاک کے درمیان جو ایک ریلیشن کی بات شروع ہوئی, میرے خیال میں سب سے پہلے مہیش نے مجھے بلایا, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کتنا آنا جانا اللہ کا شکر ہے شروع ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں مہیش کی نیت اتنی صاف تھی کہ وہ اب نظر آ رہی ہے, اس کی کامیابی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے مہیش بھائی اس سلسلے میں؟ یہ تو ابتدا ہے میرے خیال میں. یہ دیکھیے, کہتے ہیں نا کہ فاصلہ جو ہے وہ شدت احساس سے کم ہوتا ہے. آپ نے ہاتھ بڑھایا, ہم نے آپ کو گلے لگا لیا. بالکل. اور یہ تو ابتدا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ حکومتیں دونوں ملک کی کیا پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں, کتنا جلدی چاہتی ہیں, مگر جو سول سوسائٹی ہے اور خاص کر کے جو آرٹ سے کنیکٹڈ جو انڈیویجولز ہیں دونوں ملکوں میں, وہ بہت 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 کمیٹڈ ہیں کہ یہ فاصلے ہمیشہ کے لیے دور ہو ہی جانے چاہیے. مہیش بھائی, مجھے پوری امید ہے کہ آپ جیسے کمیٹڈ لوگ انشاءاللہ اپنی پوری انرجی دکھاتے رہیں گے نا, تو میرے خیال میں حکومتیں جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گی کہ ماسک کا جو بات ہے وہ اس کو مانیں, اور میرے خیال میں اپنی پرائرٹیز کو جو ہے وہ سیٹ کریں گی. صحیح. اچھا مہیش جی, ایک تو بات یقیناً میرے خیال میں اگر ایک کام کرنا ہے تو یہی کرنا ہے کہ یہ جو فاصلے بڑے ہیں اس سے ہم دن پہ دن کم کرتے جائیں. انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا, وہ بہت ہی مشہور مجروح سلطان پوری کا شعر ہے کہ آپ ہی ایسے لوگوں کے لیے لگتا ہے یہ شعر کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو بہت خوب, پہلا قدم آپ نے اٹھایا, آپ لوگوں نے اٹھایا, اور یہ باقی لوگ بھی اسی طریقے سے فالو کریں گے. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں آپ کی نظر میں یہ جسچر عامر جمال کو فون کرنے کا, یا ہماری پچھلی مہمان سے بھی جب آپ کی بات ہوئی تھی میرا سے, تو اس میں یہ تھا کہ ہندوستان پاکستان اور اس دونوں ملکوں کے جو آرٹسٹ ہیں یا آرٹسٹ کمیونٹی کو قریب لانے کا,
اس کے ساتھ ساتھ ایز اے فلم میکر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ جو بھی یہ پرفارم کرتے ہیں وہ آپ کے